لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اب آپ مکمل طور پر عمرے سے فارغ ہو چکے ہیں، صرف اب احرام کی پابندیوں سے باہر آنا ہے. اس کے لیے حلق یا تقصیر کروانا ہوگا. حلق کا مطلب اپنا پورا سر منڈوانا ہے، اور تقصیر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سر کے تمام بالوں کو کم از کم ایک پورے کے برابر کاٹنا، یا اگر پورے سر کے بالوں کو آپ نہ کاٹنا چاہیں تو کم از کم سر کے چوتھے حصے کے بال، یعنی سر کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں، کم از کم پورے ایک حصے کے بال ایک پورے کے برابر کٹنے چاہیے. بعض لوگ جو اپنے چھوٹے سے بالوں کی لٹ لے کے کاٹ لیتے ہیں، یا بہنیں تھوڑی سے بال لے کے کاٹ لیتی ہیں، یہ تقصیر نہیں ہے، اور اس کی بنا پر انسان حالت احرام سے باہر نہیں ہوگا. لہٰذا بہنیں اگر چوٹیاں کاٹنا چاہتی ہیں، یعنی نیچے سے بال کاٹنا چاہیں، تو پوری چوٹیوں کو پکڑیں، کیونکہ وہ پورے سر سے آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک پورے کے برابر وہ کاٹ سکتی ہیں. مرد بھی اگر تقصیر کرنا چاہیں تو کم از کم اپنے 1/4 سر کے بال ایک پورے کے برابر کاٹیں گے، اور بہتر اور مستحب یہ ہوتا ہے کہ پورے سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹوائیں. اور سب سے افضل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مرد حلق کروائیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کے لیے خاص طور پہ دعا فرمائی ہے. یاد رکھیں کہ حالت احرام میں اپنے بال کاٹنا یا کسی اور کے بال کاٹنا ممنوع ہوتا ہے، لیکن جب احرام کھلنے کی حالت آئے گی، احرام کھلنے کا وقت آئے گا، اس وقت محرم حضرات ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں. لہٰذا اگر ایک محرم دوسرے کا سر مونڈے اور دوسرا پہلے کا مونڈ لے تو یہ بالکل شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا. حلق یا تقصیر کروانے کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے باہر ہو گئے، اب آپ نارمل کپڑے پہن سکتے ہیں. اب اگر آپ اگلا طواف کرنا چاہتے ہیں، یعنی اگلا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ حدود حرم سے باہر جائیے. وہاں پر آج کل یہ مسجد عائشہ مشہور ہے، وہاں پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے احرام باندھنا منقول ہے. تو آپ مسجد حرام سے جب باہر تشریف لائیں گے تو وہاں بسیں ہوں گی، 1 یا 2 ریال لیتی ہیں، اور وہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں مسجد عائشہ کی. آپ اس میں بیٹھیے، مسجد عائشہ پہنچیں، وہاں پر غسل خانے وغیرہ بہت بہترین موجود ہے، آپ غسل وغیرہ کریں، قریبی مسجد ہے، اسی طریقے سے احرام کی 2 نوافل ادا کریں، اور پھر بس میں بیٹھ کر آپ مسجد حرام آئیں، اور وہاں پر آپ جتنے مرضی عمرے ادا کریں. لیکن ہر نیا عمرہ ادا کرنے کے لیے آپ کو حدود حرم سے باہر مسجد عائشہ میں جانا ہوگا. لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ مسجد عائشہ ہی جائیں، اگر کسی اور سمت آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن حدود حرم سے باہر جانا ضروری ہوتا ہے، اور پھر آپ احرام کے ساتھ دوبارہ حرم میں داخل ہوں گے. اگر آپ چاہیں تو نفلی طواف بھی کر سکتے ہیں. نفلی طواف کے لیے احرام شرط نہیں ہوتا، نارمل کپڑوں میں آپ چکر لگائیں. لیکن جب بھی آپ نفلی طواف کریں گے تو اسی طریقے سے استلام 8 ہوں گے، طواف 7 ہوں گے، اور اس طواف کو کرنا عبادت ہوتا ہے. عمرے کرنا عبادت ہے، اپنی طرف سے کریں، مرحومین کی طرف سے کریں، کثرت سے کریں، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عمرہ خصوصی طور پر کریں، اور آپ کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفتاً پیش کریں. انشاءاللہ عز و جل میدان محشر میں آپ کو اس کا بہترین بدلہ دیا جائے گا. جب آپ ان تمام مناسک سے فارغ ہو گئے اور آپ نے مکہ المکرمہ میں اپنا کوئی وقت ضائع نہیں کیا، یہ ہمارا حسن ظن ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اب آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں گے. اگر آپ کو خریداری وغیرہ کرنا چاہیں تو ضرور تبرکات مکہ المکرمہ سے لیں، اور اب آپ مدینہ منورہ کی جانب جائیں گے. یا طیبہ یا طیبہ یا نجم بسمانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. يا طيبة يا طيبة يا نجم السماء اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. يا زوار يثرب بشراكم
دمعتي بالهوى سبقاكم، بتمنى لو إني وياكم، وأملني من نورها العيون، من نورها العيون. يا طيبة يا طيبة يا نجمة سمانا، اشتقناني والهوى نادانا، والهوى مدینہ منورہ سفر جب آپ شروع کریں تو پھر وہی کیفیات وہی جذبات ہونے چاہیے کہ عنقریب وہ مقام آنے والا ہے کہ جس کے لیے ہزار ہا بلکہ لاکھوں بلکہ کروڑوں دل ہمہ وقت تڑپتے رہتے ہیں اور انہیں بسا اوقات اسباب میسر نہیں آتے، اور ہزار ہا لوگ ایسے ہیں جو اسی حسرت کو دل میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع عنایت فرمایا تو قطعاً بالکل کوئی وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، توجہ اپنے مقصود کی طرف رہے۔ آپ کا وہاں پر مقصد اپنے گناہوں کی مغفرت ہے، بارگاہ الہی میں مقبولیت ہے، اور بارگاہ رسالت سے جاری ہونے والے فیض سے فیضیاب ہونا ہے۔ لہذا جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوں تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ داخل ہوں۔ یہاں پر بھی ہمیں یہی طریقہ رکھنا ہے کہ پہلے ہر اس چیز سے فارغ ہو جائیں جو آپ کی خشوع و خضوع کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ لہذا پہلے آپ اپنے جائے مقام پر پہنچیے، غسل وغیرہ کریں، اگر آپ کو آرام کرنا ہے آرام کیجئے، اگر بھوک وغیرہ لگ رہی ہے تو اچھی طرح کھانا کھائیے تاکہ آپ بالکل فریش ہو کر ذہن کسی اور جانب نہ جائے۔ اب آپ مکمل طور پہ بارگاہ رسالت کی جانب متوجہ ہوں اور حاضری کے لیے آپ تشریف لائیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے جانے سے پہلے ہی حاضری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیا لباس سلوائیے، اپنے ساتھ سرما رکھیے، خوشبو وغیرہ رکھیے۔ جب آپ پہلی مرتبہ حاضری کے لیے تشریف لے جانے لگیں تو پاک صاف کپڑے پہنیے، ہو سکے تو نئے کپڑے پہنیں، سرما وغیرہ لگائیں، خوب تیل وغیرہ اچھی طرح لگا کر خوشبو وغیرہ مل کر پھر آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں۔ یہ تمام اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس اہتمام کو کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ضرور خوش ہوگا کہ آپ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں یہ تمام عمل کر رہے ہیں، اور تعظیم رسول اللہ عز و جل کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بلکہ یقیناً باعث بلند درجات ہوگی اور ہو سکتا ہے نجات کا سبب بھی بن جائے۔ اب جب آپ اپنے جائے مقام سے رہائش کے مقام سے روضہ رسول کی طرف بڑھیں تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ بڑھیں۔ آوارہ نظری ویسے ہی بری ہوتی ہے، اس مقام پر خاص طور پہ نگاہوں کی حفاظت کرے، کسی کی طرف نگاہ نہ اٹھے، بد نگاہی وغیرہ نہ ہو، بلڈنگوں کو دیکھنا، مقامات کو دیکھنا اور توجہ کا دائیں بائیں ہٹنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ مسجد حرام پہنچیں، جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہیں آپ داخل ہو سکتے ہیں، ویسی سنت کے مطابق سیدھا قدم رکھ کر اندر داخل ہوں، اور بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیجئے۔ اگر آپ نے وضو کر کے تازہ آئیں تحیۃ الوضو پڑھیں اور 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لیں، یا 2 نفل ادا کریں، دونوں نمازوں کی نیت کر لیں، دونوں ادا ہو جائیں گے۔ اب آپ سنہری جالیوں کے پاس حاضر ہوں، ادب و احترام کے ساتھ وہاں پر پہنچیں، اور وہاں پر جو آپ قرآن پاک کا حصہ پڑھنا چاہیں، درود و سلام پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ اب مواجہہ شریف جو ہے یعنی جو سنہری جالیاں ہیں اس پہ سوراخ بنے ہوئے ہیں، آپ ان کی طرف رخ کر لیجئے اور پہلے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں، یعنی السلام علیکم یا رسول اللہ یا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ سلام عرض کیجئے۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کی نیت کیجئے، اور اس کے بعد شفاعت کا سوال کریں۔ اس طرح آپ عربی میں جملہ آتا ہے تو کہتے رہیں کہ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ کئی اکابرین سے منقول ہے اور شفاعت کا وہاں سوال کرنا بھی چاہیے، اور ویسے بھی اس میں بشارت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی میں اس کی شفاعت کروں گا، اور بعض روایت میں اس طرح ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے بہرحال آپ وہاں پہ شفاعت کا سوال کریں اور ادب کے ساتھ پھر وہاں سے رخصت ہو جائیں۔ سنہری جالیوں کے بہت ہی قریب جانا یا ان کو چومنا یہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ جس طرح
حیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں آپ کا ادب لازم تھا، اسی طرح بعد وفات بھی آپ کا ادب لازم ہے۔ تو جتنے فاصلے پر ہم آپ کی حیات میں بیٹھیں گے اتنے ہی فاصلہ ہمیں اب بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو ادب احترام کے ساتھ حاضری دیں اور اس کے بعد آپ روانہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو روضہ انور ہے، یہاں سے لے کر اور آپ کے منبر اقدس تک، جب آپ مسجد نبوی میں اندر جائیں گے تو آپ کو یہ ایریا نظر آئے گا، درمیان میں جو حصہ ہے اس کو جنت کی کیاری کہا جاتا ہے۔ احادیث کریمہ میں منقول ہے کہ یہ حصہ جنت سے زمین پر آیا ہے، اس مقام پر عبادات اختیار کرنا بہت ہی افضل ہے، لہٰذا وہاں پر آپ نوافل وغیرہ ادا فرمائیں۔ روضہ رسول کے بالکل پچھلی جانب مسجد کے اندر ایک چبوترا بنا ہوا ہے جو اصحاب صفہ کا چبوترا کہلاتا ہے۔ صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، تو چونکہ وہاں پر صحابہ کرام رہ کر بیٹھ کر حصول علم کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوز و برکات حاصل کرتے تھے، اس لیے اس کا نام اصحاب صفہ رکھا گیا، اور وہاں جو رہتے تھے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ متبرک مقام ہے، لوگ وہاں پہ نوافل پڑھتے ہیں، آپ بھی نوافل ادا فرمائیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد مبارکہ میں 40 نمازیں باجماعت پڑھنا یہ بہت افضل ہوتا ہے۔ آپ وہاں پہ نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وعدہ ہے۔ تو وہاں پہ مسجد میں آپ نماز ادا کیجئے۔ اس کے علاوہ پھر جنت البقیع کا قبرستان بالکل سامنے ہے، آپ کوشش کیجئے کہ باہر سے ہی دعا وغیرہ مانگیں، کیونکہ آپ اگر اندر گئے تو وہاں پر اب جو ہیں وہ قبور وغیرہ مسمار ہو چکی ہیں، اگر آپ زمین پہ قدم رکھیں گے ہو سکتا ہے کہ کسی قبر پہ آپ کا پیر پڑ جائے، لہذا افضل اور بہتر یہی ہے کہ آپ باہر سے دعا مانگیں اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے قرآن وغیرہ پڑھ کر تمام صحابہ کرام کو ایصال ثواب کیجئے، یہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ آپ احد پہاڑ پر بھی حاضر ہوں، وہاں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے احد کے مزارات ہیں، مسلمان وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، آپ بھی حاضر ہوئیے اور قرآن پاک پڑھیں، ان کو ایصال ثواب کریں۔ کوشش یہ کیجئے کہ مدینہ منورہ میں بھی آپ کا کوئی وقت ضائع نہ ہو، بلکہ کثرت کے ساتھ آپ دعائیں مانگتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، اذکار الہیہ کریں، ذکر وغیرہ کی محافل ہوں اس میں ضرور شرکت کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے، لہٰذا وہاں پر وقت ضائع کرنا بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ یہاں پر بھی جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو ضرور اعتکاف کی نیت کر لیا کیجیے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ کا ادب ہر لمحہ ملحوظ رہنا چاہیے، بیجا مطلب ادھر ادھر تھوکنا یا گندگی پھیلانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ نے اپنی حیات میں کبھی بھی مدینہ منورہ میں استنجا وغیرہ نہیں کیا تھا، آپ ہمیشہ مدینہ منورہ سے باہر جاتے تھے اور پھر آپ رفع حاجت فرماتے تھے، اور مدینہ منورہ میں آپ کا یہ اپنا ایک ذوق، اپنا شوق، اپنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ کبھی بھی آپ نے جوتے نہیں پہنے۔ آپ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں جوتے پہن کر اس مقام پہ قدم رکھ دوں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم اقدس رکھا ہے۔ اسی طرح آپ کبھی بھی مدینہ منورہ میں سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں سواری پر بیٹھا ہوں اور میری سواری کسی ایسے مقام پہ قدم رکھ دے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پہنچے ہوں۔ آپ چاہے مکہ المکرمہ میں ہوں، چاہے مدینہ منورہ میں ہوں، وہاں پر آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو خصوصی زیارتیں کروا دیں گے، خصوصاً جو ٹیکسی والے ہوتے ہیں باہر کھڑے ہوتے ہیں، وہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، زیارہ 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 کی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، ان سے آپ پہلے طے کر لیں، پیسے وغیرہ پہلے طے کر لیں، مقامات وغیرہ پوچھ لیں، اور پھر جو مخصوص مقامات خاص مسجدیں ہیں آپ ان کی ضرور زیارت فرمائیں۔ ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہاں پہ وقت قطعاً ضائع نہ کریں، بعض بہنیں وہاں پہنچتی ہیں تو بازار کا رخ کر لیتی ہیں اور وہاں پر جا کر پھر وہ زیادہ اپنا وقت خریداری میں لگا لیتی ہیں، تو خریداری کرنا کوئی منع نہیں ہے، آپ ضرور جائیں، لیکن اپنا حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنا قیمتی وقت آپ مسجد الحرام میں، اسی طرح یہاں پر مسجد نبوی میں ہی ادا کریں، گزاریں۔ لہذا اگر آپ بازار جاتی بھی ہیں تو حتی الامکان باپردہ طریقے سے جائیے اور بہت احتیاط کے ساتھ خریداری وغیرہ کریں۔ مدینہ منورہ سے تبرکات خرید کر لانا بہت ہی باعث برکت ہے، اپنے گھر والوں کے لیے ضرور تبرکات لائیے۔
اور ہر متبرک مقام پر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ضرور دعا مانگیں۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک چھوٹا ٹیپ ریکارڈر اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیے گا، بہتر ہے کہ لے کے جائیں، اور اس ساتھ ہی 2-3 خالی کیسٹیں بھی لے جائیے گا۔ آپ جس بھی متبرک مقام پر پہنچیں تو اس میں آپ آواز ریکارڈ کر لیجئے گا کہ اس تاریخ کو، اس مہینے میں، اس سن میں ہم نے عمرے کی سعادت حاصل کی، اس وقت ہم اس مقام پر ہیں اور ہم اس چیز کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ ایک یادگار کیسٹ ہوگی، انشاءاللہ آپ یہ کر کے دیکھیے۔ آپ جب 1 سال بعد، 6 مہینے بعد، 2 سال بعد اس کیسٹ کو سنیں گے تو تمام مناظر آپ کے نگاہوں کے سامنے ہوں گے، اور انشاءاللہ وہی کیف، وہی سرور، وہی لذت، وہی مزہ آپ کو محسوس ہوگا جو آپ نے مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کی حاضری میں پایا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں آپ حتی الامکان اپنا وقت گزاریے، وہاں پر نمازیں ادا کیجئے، کثرت سے درود پاک پڑھنا بہت ہی افضل ہے۔ آپ کوشش کریں کہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہو کہ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے زیارت کی قوی امید ہوتی ہے۔ لیکن آپ جب بھی درود پاک پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھیں اور حصول رحمت کے لیے پڑھیں، زیارت کی نیت کو دخل نہ دیں۔ انشاءاللہ زیارت اگر ہونی ہوگی تو خود بخود ہو جائے گی، لیکن خصوصاً زیارت کی نیت سے پڑھنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت سے آپ پڑھیں، لیکن اگر کوئی زیارت رسول کی نیت سے بھی پڑھے تو یہ کوئی گناہ یا ناجائز نہیں ہے، لیکن افضل اور مستحب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر پڑھیں اور ضمناً یہ فائدہ بھی آپ حاصل فرمائیں۔ اگر آپ رمضان میں عمرے کے لیے تشریف لے جائیں گے تو وہاں پر الحمدللہ پورے 30 دنوں میں بہت زیادہ مہمان نوازی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ وہاں کے عرب لوگ خصوصی اپنے اپنے دسترخوان لے کر آتے ہیں، مسجد حرام میں بچھائے جاتے ہیں، بوقت افطار بہت ہی پرتکلف وہاں پر الحمدللہ افطار کا اہتمام ہوتا ہے۔ وہاں پر کوئی پیسے وغیرہ نہیں دینے ہوتے، وہ سب لوگ اپنے اپنے سامان لے کر آتے ہیں، بلکہ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پکڑ کے ان کو وہاں بٹھاتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں باقاعدہ کہ آپ ہمارے دسترخوان پر بیٹھیں اور ہمارے ساتھ افطار فرمائیں۔ اس لیے اگر آپ رمضان میں جائیں تو یہ آپ کو وہاں پہ سہولت حاصل ہوگی کہ انشاءاللہ وہاں پر افطار بہت پرتکلف کرایا جاتا ہے۔ سحری میں بھی اگر آپ مسجد نبوی کے قریب جائیں گے تو سحری کے ٹائم میں وہاں پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سحری کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور وہاں پہ باقاعدہ لنگر وغیرہ کھانا وغیرہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی صدقہ کا کھانا نہیں ہوتا، بلکہ وہاں وہ جو بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے ان کے لیے سحری کا انتظام کیا جاتا ہے، تو ہر غنی اور فقیر کے لیے یہ کھانا جائز ہے۔ میرا یہ آپ کو مشورہ ہے کہ جب آپ مکہ المکرمہ میں ہوں، مدینہ منورہ میں ہوں، تو دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی سابقہ زندگی کی قضا نمازیں بھی ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ قضا نمازیں ویسے بھی آپ کو ادا کرنی ہی ہیں، لیکن جب آپ مکہ المکرمہ میں ادا کریں گے تو ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوگی۔ اسی طرح جب آپ مدینہ منورہ میں ادا کریں گے تو ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہوگی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک قضا نماز ادا کریں مکہ المکرمہ میں تو سوچیں کہ 1,00,000 قضا ادا ہو گئی، بس اب آگے ادا نہیں کرنی ہے۔ یہ ثواب 1,00,000 کا ملے گا، نماز ایک ہی ادا ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ پر رمضان کے روزے باقی ہیں، پچھلی سابقہ زندگی میں آپ کچھ روزے نہیں رکھ سکے تھے اور ہمت موجود ہے تو ضرور آپ روزے رکھیے، اور وہاں پہ روزہ رکھنا بہت زیادہ نافع اور مفید ہوتا ہے، کیونکہ بہت دور دور سے لوگ آئے ہوتے ہیں، خصوصاً رمضان میں بالکل حج کی قسم کا رش ہوتا ہے، اور اس وقت نگاہوں کی حفاظت تھوڑی سی دشوار ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پہ اگر آدمی نے روزہ رکھا ہو، چاہے آپ رمضان میں جائیں گے تو روزہ ہو گئی، علاوہ رمضان کو یہ میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ نگاہوں کی اور باطن کی حفاظت میں آسانی ہوگی۔ دم وغیرہ کی تفصیل بہت زیادہ ہے، جنایات کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ آپ ایک حج کی کتاب اپنے ساتھ ضرور رکھیے، اس میں دم وغیرہ کے تمام معاملات لکھے ہوں گے، کس چیز کے یعنی جرم کے جواب میں بکرا وغیرہ ذبح کرنا لازم ہے، کس وقت ہمیں فقط صدقہ فطر کی مقدار دینی ہوگی۔ یہ آپ تمام چیزیں اس کتاب سے وقتاً فوقتاً مطالعہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور اپنے عمرے کو کامل ترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ يا طيبة يا طيبة يا نجم بسمانا اشتقنا لك
والهوى نادانا والهوى نادانا. يا طيبة يا طيبة يا نجمة سمانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. يا زوار يثرب بشراكم دمعاتي بالهوى سبقاكم. بتمنى لو إني وياكم وأملي من نورها العيون من نورها العيون. يا طيبة يا طيبة يا نجمة سمانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم آپ کو بھی بار بار اور ہمیں بھی ہر بار ہر سال حرمین طیبین کی باادب حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور کامل طریقے سے عمرہ ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Big sound, great quality, one name. Big sound, great quality, one name. Big sound, great quality, one name. Big sound,
Great quality. One name.